اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حالانکہ حق بات اللہ کی جانب سے ثابت ہو چکی ہے، سو ہرگز حق و شبہ لانے والوں میں شمار نہ ہونا، اور ہر شخص مذہب والے کے واسطے ایک ایک قبلہ رہا ہے جس کی طرف سے وہ عبادت میں منہ کرتا رہا ہے۔ سو تم نیک کاموں میں دوڑ دھوپ کرو، چاہے تم کہیں ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ تم سب کو حاضر کر دیں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر معاملے پر پوری قدرت رکھتے ہیں، اور جس جگہ میں بھی کسی سفر میں آپ باہر جائیں تو بھی اپنا چہرہ نماز میں مسجد حرم یعنی کعبہ کی طرف رکھا کیجیے، اور یہ حکم عام قبلہ کا بالکل حق ہے اور اللہ کی جانب سے ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کیے ہوئے کاموں سے ہرگز بے خبر نہیں۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ آپ جس جگہ سے بھی سفر میں باہر جائیں اپنا چہرہ مسجد حرم کی طرف رکھیے، اور تم لوگ جہاں کہیں موجود ہو اپنا چہرہ اسی کی طرف رکھا کرو، تاکہ ان مخالف لوگوں کو تمہارے مقابلے میں گفتگو کی مشغل نہ رہے، مگر ان میں جو بالکل ہی بے انصاف ہے۔ تو ایسے لوگوں سے ہرگز اندیشہ نہ کرو اور مجھ سے ڈرتے رہو، اور تاکہ تم پر جو کچھ میرا انعام ہے میں اس کی تکمیل کر دوں، اور تاکہ دنیا میں تم حق راستے پر رہو، جس طرح تم لوگوں میں ہم نے ایک عظیم الشان رسول بھیجا تمہیں میں سے، جو ہماری آیتیں اور احکام پڑھ کر تم کو سناتے ہیں اور جہالت سے تمہاری صفائی کرتے رہتے ہیں، اور تم کو اللہ کی کتاب اور سمجھ کی باتیں بتلاتے ہیں، اور تم کو ایسی مفید باتیں تعلیم کرتے ہیں جن کی تم کو خبر بھی نہ تھی۔ تو ان نعمتوں پر مجھ کو یاد کرو، میں تم کو عنایت سے یاد رکھوں گا، اور میری نعمت کی شکر گزاری کرو اور میری ناشکری مت کرو۔ اے ایمان والو، صبر اور نماز سے سہارا حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ رہتے ہیں، اور نماز پڑھنے والوں کے ساتھ تو اور بھی زیادہ۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جاتے ہیں ان کے بارے میں یوں بھی مت کہو کہ وہ معمولی مردوں کی طرح مردے ہیں، بلکہ وہ تو ایک خاص زندگی کے ساتھ زندہ ہے، لیکن تم ان حواس سے ان زندگی کا احساس نہیں کر سکتے۔ اور دیکھو، ہم تمہارا امتحان کریں گے کسی قدر خوف سے اور فاقے سے اور مال اور جان اور پھلوں کی کمی سے، اور آپ ایسے صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے جن کی یہ عادت ہے کہ ان پر جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں مال و اولاد حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کی ملک ہے، اور ہم سب دنیا سے اللہ تعالیٰ کے پاس جانے والے ہیں۔ ان لوگوں پر الگ الگ خاص رحمتیں بھی ان کے رب کی طرف سے ہوں گی، اور سب پر مشترکہ عام رحمت بھی ہوں گی، اور یہی لوگ ہیں جن کی اصل حقیقت تک پہنچ ہو گئی ہے۔ یہ بات تحقیقی ہے کہ صفا اور مروہ اللہ کے دین کی یادگاروں میں سے ہے، اس لیے جو شخص حج کرے اللہ تعالیٰ کے گھر کا یا اس کا عمرہ کرے اس پر ذرا بھی گناہ نہیں ان دونوں کے درمیان آنا جانا کرنے میں جن کا نام صحیح ہے، اور جو شخص خوشی سے کوئی خیر کی بات کرے تو حق تعالیٰ اس کی بڑی قدردانی کرتے ہیں اور اس کی نیت کو خوب جانتے ہیں۔ جو لوگ چھپاتے ہیں ان مضامین کو جن کو ہم نے نازل کیا ہے، جو کہ اپنی ذات میں واضح ہیں اور دوسروں کو ہدایت دینے والے ہیں، بعد میں اس کے کہ ہم ان کو اللہ کی کتاب تورات و انجیل میں عام لوگوں پر ظاہر کر چکے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ تعالیٰ بھی لعنت فرماتے ہیں، اور دوسرے بہت سے لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں، مگر جو لوگ توبہ کر لے اور سدھار کر لے اور ان مضامین کو ظاہر کر دے تو ایسے لوگوں پر بھی میں متوجہ ہو جاتا ہوں
اور میری تو عادت ہی ہے توبہ قبول کر لینا اور مہربانی فرمانا، البتہ جو لوگ ان میں سے اسلام نہ لائے اور اسی غیر اسلامی حالت پر مر جائے، ایسے لوگوں پر وہ لعنت جس کا ذکر ہوا اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی اور آدمیوں کی بھی سب کی ایسے طور پر برسا کریں گی کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ اسی لعنت میں رہیں گے، ان سے عذاب ہلکا نہ ہو پائے گا اور داخل ہونے سے پہلے ان کو مہلت دی جائیں گی۔ اور ایسا معبود جو تم سب کے معبود بننے کا مستحق یعنی حقدار ہے، وہ تو پاک ہی حقیقی معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی رحمان ہے اور رحیم ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کے بنانے میں اور ایک کے بعد ایک رات اور دن کے آنے میں اور جہانوں میں سے کی سمندروں میں جہازوں میں جو کہ سمندروں میں چلتے ہیں، آدمیوں کے نفع کی چیزیں اور اسباب لے کر، اور بارش کے پانی میں جس کو اللہ نے آسمان سے برسایا پھر اس سے زمین کو تر و تازہ کیا اس کے سوکھ جانے کے بعد، اور ہر قسم کے جاندار اس میں پھیلا دیے، اور ہواؤں کے بدلنے میں اور بادل میں جو زمین و آسمان کے درمیان مقید اور لٹکا ہوا رہتا ہے، توحید کی دلیلیں موجود ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل صحیح سلامت رکھتے ہیں۔